اس لیے کہ ہمارے بچے کو پتا ہے کہ واقعات کربلا اور دروس کربلا اور پیغامات کربلا میں سے ایک عظیم ترین درس اور پیغام یہ بھی تھا جو ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ امام حسین نے اگر اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹایا ہے تو سجدے کی حالت میں کٹایا ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ تاریخ کا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ جو سر کسی کے آگے نہیں جھکا، اس سر کے نہ جھکنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ سر جو کسی کے آگے نہ جھکا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ صرف اور بار بار اگر جھکا کرتا تھا تو صرف اپنے خدا، اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرن سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرن سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس وجہ سے امام حسین کا سر کسی بھی یزید وقت کے سامنے نہیں جھکا کہ وہ سر صرف اور صرف اور بار بار جھکتا تھا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا۔ امام زین العابدین اپنے والد صاحب کے بارے میں ان کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ تھی کہ میرے والد ایک دن میں 1000 رکعت نفل کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج امت کوئی ہائے حسین کر رہی ہے، کوئی وائے حسین کر رہی ہے، کوئی واہ حسین، کوئی آ حسین، لیکن نمازوں کا حال دیکھ لو تو نہ واہ حسین والے نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، نہ آ حسین والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جلوس کے نام پہ، جلسوں کے نام پر، سرعام عبادت کے نام پر کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہاں کائنات کی سب سے بڑی عبادت کو ضائع کیا جا رہا، عبادت کو ضائع کیا جا رہا۔ مجلس پڑھنے والا اور خرابیوں کے ساتھ، جس کے بیان کا یہ موقع نہیں، اور خرابیوں کے ساتھ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا، مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہاں واہ حسین کرنے والے، ان کا بھی اعتراف ہے کہ سیدی امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے، لیکن واہ حسین کرنے والے بھی نمازوں سے دور ہیں۔ حالانکہ رب نے تقریباً 700 مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں نماز کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی نماز ادا کرے۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی عبادت اس امت میں ہو، پچھلی امتوں میں نہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی چیز عبادت ہو، پچھلی امتوں میں وہ عبادت نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی امت گزری ہو اور اس میں نماز جیسی عبادت نہ ہو۔ اللہ نے نماز جیسی عبادت ہر امت میں لازم فرمائی تھی۔ حضرت آدم کی امت سے لے کر اس آخری امت تک ہر امت میں اللہ نے نماز کو رکھا۔ تو پیغام کربلا میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی کیفیت میں ہو تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سیدی امام حسین کس کیفیت میں تھے؟ کون سا غم تھا جو ان کے سینے پہ نہ تھا؟ کیا ان کے دل میں یہ ڈر نہ تھا کہ یہ بدبخت جو میرا لحاظ نہیں کر رہے، میری مستورات کا لحاظ کیا کریں گے؟ جو نبی کے نواسے کا لحاظ نہیں کر رہے، جو ہم شکل مصطفیٰ کا لحاظ جنہوں نے نہیں کیا، علی اصغر 6 ماہ کے بچے کا لحاظ نہیں کیا، اور محمد کی جوانی کا لحاظ نہیں کیا۔ میں نے خطبے ان کے سامنے پڑھے، اتمام حجت کیا، لیکن ان کے کانوں پہ چوں تک نہ رہیں۔ میں نے اپنی نسبتیں بیان کی، جو جانتے تھے مزید جان گئے، جو نہ جانتے تھے میرے خطبے کے بعد وہ جان گئے کہ میں کون ہوں، لیکن پھر بھی لحاظ نہ کیا تو یہ لوگ میرے پیچھے میرے جانے کے بعد میری مستورات کا لحاظ کیا کریں گے؟
علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کا لحاظ کیا کریں گے؟ میرے پیچھے میری زوجہ کا لحاظ کیا کریں گے؟ دیگر مذکورات کا لحاظ کیا کریں گے؟ یہ بات ان کے دل کے نہا خانے میں تو ہوگی. سامنے غم ہے جوانوں کا، تکلیف سے چور ہے، 60 سال سے زیادہ عمر مبارک ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر حضرت قدم رکھ چکے. اس کیفیت میں اتنے غم اور پیچھے والوں کا ایک خوف، اس کے باوجود امام حسین کی نماز میدان کربلا میں نہیں چھوٹی.